اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال ہے، اس کی ابتدا بھی محرم ہے اور انتہا عید الاضحیٰ، اور غور کریں تو یہ مکمل سال ابتدا سے انتہا تک قربانی کا سال ہے۔ اس سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اس سال کی اختتام اور انتہا بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ بندے سے قربانی مانگتا ہے اور ہر وقت قربانی مانگتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ قربانی مانگی اور جنہوں نے یہ قربانی ادا کر دی، قربان ہو گئے، اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ اللہ پر وار دیا، اپنے معبود کے حکم پر وار دیا اور صبر سے کام لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو مبارک دے دو، انہیں خوشخبری سنا دو۔ اور وہ صابر کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، ناگہانی آتی ہے۔ مصیبت وہ نہیں ہے جسے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی تکلیف ہو گئی جو بندے کے مزاج کے خلاف ہو تو ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں۔ اچانک جو کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور ناگہانی آ جائے جس کا گمان نہ ہو، اسے مصیبت کہتے ہیں۔ اور کربلا والوں پر یہ اچانک نہیں ہوا، کربلا والوں کے لیے یہ منظر اور یہ اہتمام وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن سے ہو چکا ہے، اور یہ تو ظاہراً ہو چکا تھا، اصلاً اس سے بھی پہلے کا ہو چکا تھا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس اہتمام کا باقاعدہ اظہار بھی کر دیا گیا تھا امت محمدی۔ اس لیے یہاں یہ مصیبت نہیں ہے کہ وہاں گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے، نہیں، وہ جان بوجھ کر گئے ہیں اور سمجھ کر گئے ہیں اور سمجھا کر گئے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ کیوں کہ قرآن نے بھی بتا دیا تھا اور حدیث بھی واضح طور پر بتا رہی تھی، اس لیے اسے مصیبت کو اس انداز میں نہیں لینا، مگر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت بمانا آزمائش کی۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہمارا تعلق رب سے ہے، رب جس حال میں چاہے ہمیں رکھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اچانک آ گئی، اور اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ پتہ ہے مگر اس کے باوجود اس مصیبت کی طرف، اس آزمائش کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور مقرب ہونے کے باوجود، اللہ کے قریب ہونے کے باوجود اس آزمائش سے بچنے کی استطاعت، دعا یا التجا یا تمنا نہیں کی جا رہی۔ یعنی جیسا رب چاہتا ہے بندہ بھی ویسے چاہ رہا ہے۔ یہ صبر سے آگے کا مقام ہے، کیوں کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش ہیں، اور وہ اپنے اختیار کے باوجود اللہ رب العزت سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ نہیں کراتے، بلکہ اللہ نے انہیں اجازت دے بھی رکھا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں مولا جیسے تو چاہے، جیسے تو چاہے۔ اور یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی جو خوشنودی ہے، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے جو
بندے پر ہوتا ہے کہ اللہ بندے پر راضی ہو جائے، اللہ بندے پر راضی ہو جائے، یہ اللہ کا بندے پر سب سے بڑا انعام ہے۔ اور اس سے پہلے ایک مشکل ہے، اور وہ بھی انعام ہے کہ بندہ اللہ پر راضی ہو جائے۔ جب بندہ اللہ پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ بندے پر راضی ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ہمارے مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ بھائی ہم اس پر راضی ہو تو ہم پر راضی ہو، ہم ہوتے نہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر راضی ہو۔ اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے، اس لیے کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہلے خود اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اپنی تمناؤں اور خواہشات کو اس کی چاہت کے مطابق قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ راضی ہوتا ہے۔ یوں ہی بے وجہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا احسان ہے۔ اب اللہ رب العزت کے بڑے احسانات ہیں، مگر اس کی رضا سب سے بڑا احسان ہے، اس لیے کہ بندہ جب اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت مشکل ہوگا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے معاملات ہیں کہ اللہ کچھ چاہتا ہے، شریعت کچھ چاہتی ہے، دین کچھ چاہتا ہے، رسول کچھ چاہتا ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ یہ چاہتا ہے، مگر ہم ویسا نہیں کرتے، ہم ویسا کرتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، اور ایسا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ بھی وہی کرے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اپنی میں سے جب بندہ نکلتا ہے، اپنے آپ سے جب باہر نکلتا ہے، اپنے آپ کو جب اللہ کی مرضی کے سپرد کرتا ہے، اس کی چاہت کے حوالے کرتا ہے، ہر چاہت اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت بندے کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ بندہ جب اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے اور پھر جواباً اللہ کے انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے تو کہہ، اور جو تو کہتا جائے گا میں مانتا جاؤں گا۔ مگر یہ مقام وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اصرار ہوتا ہے کہ بندے مانگ تو صحیح، مجھ سے مانگنا کیا ہے، اور بندہ کہتا ہے مولا تجھے جو مانگ لیا ہے اور ہم نے مانگنا کیا ہے، اور ہم نے کیا مانگنا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جب وہ مل گیا، اس کی چاہت مل گئی، تو اب اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ بندے سے بار بار کہے بندے بتا تو سے تیری رضا کیا ہے، کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ وہ مقام رضا ہے کہ اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے بندے پر کہ پھر کہتے ہیں اچھا بندے اب تو جو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا۔ مگر اس مقام پر بندے کو مزہ کہنے میں نہیں ہوتا، پھر بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے رکھتا ہے مولا جیسے تیری مرضی۔ جیسے ہم ہوتے ہیں نا، دوست احباب ہوتے ہیں یا گھر کے ماحول میں جب اچھا خوشگوار ماحول ہوتا ہے تو ہم کئی کام ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے، تو اگلا کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ۔ یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، یہ تعلق کی انتہا ہوتی ہے اور قربت کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ چاہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا معبود، اس کا دوست، اس کا عزیز جو چاہے میں وہ کروں، اور وہ کہتا ہے تو جو چاہے تو وہ کر، یعنی دونوں اپنی رضا ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بندے نے اپنی چاہت رب کے حوالے کر دی، جب اس مقام پر پہنچا ہے تو رب نے اپنی چاہت بندے کے حوالے کر دی اور کہتے ہیں اب تو جو چاہے کرتا رہے۔ مگر بندہ جو کہ چاہت بیچ چکا ہے، اللہ کے نام پر بک چکا ہے، اس لیے کہتا ہے بس مولا اب تیری مرضی۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ کوئی عام شہادت نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ان شہادتوں کے تذکرے جاری تھے، رسول کائنات کی ولادت پر شہادتوں کے تذکرے جاری رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہو گئے اور پھر باقاعدہ طور پر شہادت امام حسین کے تذکرے جاری ہو گئے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول کائنات حضرت امام حسین کو گود میں لے کر رو رہے تھے،
سسکیوں کی آواز جب میں نے سنی اندر آئی تو حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آپ رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, کیا ہو گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت غلط بات ہے, فرشتے زمین پر آتے رہتے ہیں, جبریل بھی آتے رہتے ہیں, اسرافیل بھی آتے رہتے ہیں, اسرائیل بھی آتے رہتے ہیں, تمام فرشتے اترتے رہتے ہیں, ہزار ہار کی تعداد میں اترتے رہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اترتے ہیں, تمام تر ملائکہ اترتے ہیں. رسول کائنات کی قبر انور پر 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. زندگی میں ایک بار ہی صحیح مگر آتے ضرور ہے, مگر ایک ایسا فرشتہ حضور نے فرمایا یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے آدم سے لے کر آج تک نہ پہلے کبھی آیا ہے اور نہ قیامت تک کبھی آئے گا. یہ وہ واحد فرشتہ ہے جو دھرتی پر صرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کو اپنے اس بیٹے سے پیار ہے, آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت تنہائی کے عالم میں سے شہید کر دے. یہ پیغام اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسین کوئی عام نہیں ہے. حسین کی شہادت کا پیغام دینے کے لیے بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا اور اس کی بس ایک ہی ڈیوٹی تھی, تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک اور کوئی کام ہی نہیں. تو حسین آپ جب حسین کا پیغام دینے والا فرشتہ عام نہیں ہے تو حسین کیسے عام ہو سکتا ہے؟ جب حسین عام نہیں ہے تو پھر حسین کی شہادت بھی عام نہیں ہو سکتی. یہ وہ مرحلہ ہے, یہ وہ شہادت ہے. اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو مختلف خصائص عطا کر رکھے. صبر بھی ان کی ایک خوبی ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. توکل بھی ایک خوبی ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. استقامت بھی ایک خوبی ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. مگر اللہ رب العزت جس انعام کو بڑے ناز سے بیان کر رہا ہے, فرمایا رضوان من اللہ اکبر, میرے بہت سارے انعام ہیں میرے بندوں پر, مگر میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں بندے پر راضی ہو جاؤں. بندے پر صبر کی توفیق دی, توکل کی توفیق دی, استقامت کی توفیق عطا فرمائی اور پھر وہ انعام عطا فرمایا کہ بندہ اللہ پر راضی ہو گیا, اللہ بندے پر راضی ہو. یہ عام انعام نہیں, یہ خاص انعام ہے. اور دھرتی پر میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ دھرتی پر یہ احسان اور یہ انعام فقط امام حسین پر ہوا ہے اور کسی پر نہیں. یہ فقط امام حسین پر ہوا. اب سوال ہو سکتا ہے کہ امام حسین کیا مقام ہو سکتا ہے؟ سب سے جلیل القدر اللہ کے محبوب اور محبوب مطلق تو مصطفیٰ کی ذات ہے, تو یہ انعام تو ان پر ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ محبوب ہے, جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو باعث خلق کائنات ہے, جو مصدر کائنات ہے, اصل کائنات ہے, منبع کائنات ہے, محور کائنات ہے, مرکز کائنات ہے, مقصد کائنات ہے, مطلوب کائنات ہے, مقصود کائنات ہے. ساری کائنات بنائی مگر اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک, محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا. تو پھر محبوب کون ہوا؟ مصطفیٰ کی ذات ہوئی. مگر انعام حسین کو مل رہا. انعام کسے مل رہا ہے؟ حسین کو مل رہا ہے. اور واحد انعام ہے جو کائنات میں کسی اور کو ملا ہی نہیں. تو اس انعام کے حقدار تو مصطفیٰ ہیں. اس انعام کے حقدار تو مصطفیٰ ہے. حسین کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی ہاں, حسین کو نہیں ہونا چاہیے تھا, مصطفیٰ ہی کو ہونا چاہیے تھا. بصورت حسین مصطفیٰ ہی اس انعام کے حقدار تھے اور وہ حقدار ہوئے. مگر بصورت حسین, بصورت امام حسین ہوئے کیسے؟ بڑی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں, الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک وہ پہلو جہاں حسین حسین ہوتا ہے اور ایک پہلو وہ ہے جہاں حسین مصطفیٰ بن جاتے, جہاں حسین مصطفیٰ بن جاتے. ایک پہلو وہ ہے جہاں حسین مصطفیٰ سے ہوتے ہیں اور دوسرا پہلو وہ ہے جہاں مصطفیٰ حسین سے ہوتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے ایک اور حوالے سے, یہاں سنیں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ
خیر لک من الاولی، کہ محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ مصطفیٰ کی پہلی گھڑی کیا ہے؟ مصطفیٰ سے حسین ہے، مصطفیٰ سے حسین ہے۔ اور دوسری گھڑی کیا ہے؟ کہ حسین سے مصطفیٰ ہے، حسین سے مصطفیٰ ہے۔ تو اب رسول کائنات کے ساتھ اللہ کا جو وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک لمحہ حسین تھا اور حسین کا ایک لمحہ مصطفیٰ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا کا سب سے کامل ترین انعام جس ہستی کو ملا وہ امام حسین کی رضا ہے، کیونکہ یہ انعام امام حسین بھی دراصل انعام مصطفیٰ ہے، کیونکہ وجود مصطفیٰ اور وجود حسین ایک ہے۔ حسین نفس مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ کا حصہ ہے، وجود مصطفیٰ کا۔ اور یہ آپ نے کہ حدیث سن رکھی ہے، اس طرف موضوع جا رہا ہے۔ حضرت رسول کائنات کیا فرماتے ہیں؟ علی منی وانا من علی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا جسم میرا جسم، سلبوں کا سلبی، اس کا سلب میرا سلب ہے۔ یعنی مصطفیٰ اور علی ایک، مصطفیٰ اور علی ایک۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، جیسے موسیٰ کے لیے۔ تو موسیٰ ہارون کا سگا بھائی ہے یا سوتیلا بھائی ہے؟ بتائیے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے جنم، سگے بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح وہ سگے بھائی ہیں۔ یہ راز کی باتیں، سگے بھائی سے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ عجب رشتے ہیں، یہ عجب رشتے ہیں کہ نفس رسول بھی ہے، آخر رسول بھی ہے، مگر زوج بطول۔ یہ جداگانہ نظام ہے، ایسا نظام دھرتی پہ چلا نہیں کرتا، مگر یہ الوہی نظام ہے۔ کون سا نظام ہے؟ الوہی نظام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو قرآن نے کہا نفس انفسنا، نفس علی نفس مصطفیٰ ہے۔ سیدہ کائنات کے لیے آقا نے فرمایا فاطمہ بدا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول کائنات نور ہے تو جگر کا ٹکڑا بھی نور ہے۔ رسول کائنات آسمانی ہے تو جگر کا ٹکڑا، جگر بھی ان کا آسمانی ہے۔ رسول کائنات لامکانی ہے تو فاطمہ بھی لامکانی ہے۔ پھر ان سے جو تخلیق ہوئے، جن کی تولید ہوئی، جن کی ولادت ہوئی، حسن اور حسین، جب نفس رسول مصطفیٰ، نفس رسول علی ہے اور جگر گوشہ رسول فاطمہ ہے، تو پھر حسن بھی اسی نفس کا حصہ ہے اور حسین بھی اسی نفس کا حصہ ہے۔ اس لیے جو حسین پر بیتتی ہے وہ دراصل مصطفیٰ پر بیتتی ہے، جو حسین پر گزری ہے وہ دراصل مصطفیٰ پر گزری ہے۔ اور قربت کا یہ عالم ہے اور چاہت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے محبوب نے بھی اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی، محبوب کے بیٹی نے بھی اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی، علی المرتضیٰ نے بھی اپنی مرضی اللہ کے، وہ مقام رضا ہے کہ اللہ یوں ہی کامل طور پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ پنج تن پاک جنہوں نے اکٹھے اپنی مرضیاں اللہ کی راہ چاہت کے مطابق کر دی، چاہت کے مطابق کر دی، اور سنتے آ رہے پیدائش سے کہ فلاں وقت ہوگا، فلاں حکومت ہوگی، فلاں حکمران ہوگا بدبخت، اس کی حکومت ہوگی، فلاں میدان ہوگا، فلاں جگہ ہوگی، فلاں قاتل ہوگا، قاتل کے سینے پہ یہ نشان ہوگا۔ آپ نے سنو ہے یہ ساری چیزیں، قاتل کے سینے کے نشان تک رسول کائنات بتا رہے ہیں۔ اور رسول کائنات کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ کہ کہیں تو محبوب کہے کہ مولا ایسا نہ کر، لیکن اسے پتا ہے وہ آزما اس لیے رہا ہے کہ باریک سے باریک بات بھی محبوب کو بتا دی جائے اور اپنے نواسے کا گلا کرتے ہوئے خون کو بہتے ہوئے بھی دکھا دیا جائے، مگر رضا کا یہ عالم ہو کہ مولا جیسے تو چاہتا، جیسے تو چاہتا، یہ دکھانا چاہتا تھا۔ کیونکہ اعتراض ہو سکتا تھا، یہ پہلے پتا ہوتا تو ایسے
نہ کرتے. بتا دیا ہوتا, اگر ساری باتیں بتانی ہوتی تو حضور ہاتھ اٹھا لیتے. جن کے ہاتھ اٹھانے کے بغیر بادل سب پہ سایہ کر لیتے ہیں, جن کے ہاتھ اٹھانے کے بغیر ان کی لعابِ دہن سے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں, جن کے ہاتھ اٹھانے کے بغیر جنگل کے جانور اور جنگل کے درخت سجدہ کرتے ہیں, وہ اگر ہاتھ اٹھا لے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھا لے تو کیا ہوگا؟ اللہ بار 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 بتا رہا ہے محبوب یہ بھی ہوگا. محبوب کہتے ہیں مولا تیری مرضی. پھر اللہ کہتا ہے محبوب یہ بھی ہوگا, وہ فلاں لوگ ہوں گے. محبوب کہتے ہیں مولا تیری مرضی. ایسی رضا میں مست طور پہ خود ہوئے ہیں کہ جیسا رب چاہتا گیا, رب بار بار جتاتا بھی ہے, مگر محبوب کہتے ہیں مولا جیسے تیری مرضی. یہ ہے وہ مقام رضا کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا, اور اس میں اکیلے حسین شامل نہیں, پورا گھرانہ شامل ہے, پورا ازواج مطہرات شامل ہیں, بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس میں شامل ہیں. کیا صحابہ کرام دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی بھی دعا کر لیتا حضور کے ہوتے ہوئے. حضرت عباس کے وسیلے سے دعائیں مانگے تو بارشیں ہو جاتی ہیں, اس عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے تو حسین سے یہ مصیبت ڈال دیتے. مصطفیٰ سے کہے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی تھی مگر نہیں ہوئی, مگر نہیں ہوئی. کیوں کہ ان ہستیوں نے اپنی رضا اس کی رضا کے سپرد کر دی, اس کی رضا کے حوالے کر دی تھی کہ مولا جیسے تو چاہتا. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک نفس مختلف اقسام ہیں, میں ان سے گزرتا ہوں جلدی جلدی. نفس ہمارا ہے جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے, پھر لوامہ ہے, ملہمہ ہے, پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے, چاہے دل کرے چاہے نہ کرے. ایسے بھی ہوتا ہے نا, ہمارے آدمی مر جاتا ہے مثلا ہمارا بہت عزیز, تو ہم کیا کہتے ہیں بتی کن اس نے مرضی کہ اے ان دسو بھائی اسی اسی راضی ہونے ہیں, راضی ہوا تو بیٹا وہاں نہیں آ ابو تھی وہاں بھائی کیوں مارے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ اور چارہ نہیں ہے, اور کہتے ہیں جیسے اس کی اور چارہ نہیں ہے نا, جب چارہ ہو اور پھر اس کی مرضی ہو تب رضا کامل ہوتی ہے. چارہ ہو, بندے کے پاس اختیار ہو کہ وہ کہہ سکتا ہے اور بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہے, اور اس کا کہنا رب موڑتا بھی نہیں ہے. اسے خود اپنے محبوب کو اختیار دے رکھا ہے, مگر اس کے باوجود بندہ اختیار استعمال نہ کرے کہ محبوب جیسا تو چاہتا ہے, جیسا تو چاہتا ہے ویسے کر دے. اس کے بعد قرآن کے نفس مطمئنہ کے بعد جب مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اطمینان کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے جب بندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. مطمئن وہ مقام ہے جہاں راضی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. مطمئن ہو گیا, مر گیا, باپ مر گیا, بیٹا مر گیا, جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے مر گیا, بالآخر سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے, راضی ہے چاہے نہیں. مگر اطمینان میں رضا شامل ہوگی تو راضیہ ہو گئے, اور جب رضا شامل ہوگی بندے کی پھر اللہ فرماتے ہیں اب تو نے وہ کیا جو میں نے چاہا, اب میں وہ کروں گا جو تو چاہے, اب میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا. اب اس سے آگے بڑی خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو رضا ہوتی ہے نا, رضا یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ 3 درجے ہیں اس کے, یہ 3 طرح کی رضا ہوتی ہے, 3 مدارج ہیں اس کی. یعنی رضا کے پھر بندہ جب اللہ پر راضی ہو گیا اس میں پھر 3 درجے ہیں. پھر کتنے درجے؟ 3 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء, فیصلہ ہو گیا اللہ کا, مگر اللہ نے اختیار بھی دے دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے بندے بتا تو کیا چاہتا. اللہ نے اختیار دے دیا. اب بندہ اگر اپنا اختیار استعمال کرے تو یہ اس کی شان محبوبی ہے, عطا اس نے کر دی ہے, اب یہ استعمال کرے تو کر سکتا ہے, کوئی گناہگار نہیں ہوگا. اختیار دے دیا اللہ نے کہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے کر لے. میں نے یہ سوچا ہے, میں نے یہ لکھا ہے, میری یہ تقدیر ہے, تو اپنی تدبیر اور اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے کرا لے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, وہ جو چاہے لکھ دے
اور اپنے لکھے کو جس کے لیے چاہے مٹا دے اور پھر لکھ دے، یہ تو اس کے فیصلے، یہ سارا اختیار اس نے بندے کو دے دیا ہے دعا کی صورت میں۔ کتنی چیزیں ہیں جو دعاؤں کے ذریعے بدلتی ہیں، اللہ نے اس لیے دعا کا حکم دے رکھا ہے کہ دعا مانگا کرو، کہ آپ کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے آپ کی دعاؤں سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ میرے پاس بھی یہ اختیار ہے، آپ کے پاس بھی، چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس بھی، گناہگار پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے اور اپنی برائی کو نیکی میں تبدیل کر دے۔ اختیار ہے، مگر رضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اختیار دیا، فیصلہ بنایا، پھر اختیار دیا کہ بندے میرا فیصلہ یہ ہے، تو جو چاہتا ہے بتا دے، تو بندہ اپنی چاہت تر کر دے، مولا جیسے تو چاہتا ہے ویسے کر دے، پورا اختیار ہے۔ اب کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ مختار اور کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی آن سے زیادہ مختار اور کون ہو سکتا ہے؟ سارے اختیار موجود ہیں، سارے اختیار، یہ تک اختیار موجود ہے کہ میدان کربلا میں یزیدی فوج سے نکل کر ہو رہا ہے کہ حضرت میں اگر آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ جنت مل سکتی ہے۔ حسین اوپر نہیں دیکھتے، فوراً جواب دیتے ہیں کہ حر میرے لشکر میں آنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا، جنت میں لے جانا۔ کربلا کے میدان میں یہ اختیار ہے کہ کسے جنت دینی ہے، کسے جہنم دینی ہے، کسے کہاں لے جانا ہے، یہ اختیار حسین کے پاس ہے۔ ہاں، ذبح ہونے کا اختیار ہونے کے باوجود اور قربانی سے بچنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ہر وہ آزمائش من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اس سے اور زیادہ کون سی آزمائش ہو سکتی ہے؟ خوف ہو سکتا ہے نا کہ میں مر گیا تو پیچھے جان کا نا، یہ خوف ہو سکتا ہے۔ جو بھوک ہو سکتی ہے، بھوک میں آزمایا گیا، وہ جو کائنات کے تاجدار ہے بھوکے اور پیاسے دریا کے کنارے پڑے، آزمایا گیا، پانی کے لیے یا کھانے کے لیے کچھ مانگا، نہ دنیا والوں سے مانگا نہ اللہ سے مانگا، ورنہ یہ ان کی اولاد ہے کہ انہیں اگر پیاس لگے اور وہ بے دھیانی میں بچپن میں زمین پر ایڑی رگڑ دے تو وہاں آب زمزم کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو یہاں نہیں پھوٹ سکتے تھے۔ اختیار کامل حسین کے پاس تھا، مگر استعمال دوسروں کے لیے استعمال کیا کہ مولا یہ آنا چاہتا ہے، اسے جنت میں بھیج دے، اسے تو مولا نے کہا تو ہوگا، اسے بلا رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے لیے کیوں نہیں کہتے کہ میں اس مصیبت کو ڈال دوں؟ مولا ہم تو تیری رضا پہ راضی، ہم تو تیری رضا پہ راضی۔ دوسرے جو آئیں گے جہنم کے جانے والے، جنت کی طرف لوٹنے والے جب آئیں گے، جب کہیں گے یہ اختیار میں استعمال کروں گا، اپنی ذات اور اپنے مال اور اولاد کے حوالے سے اختیار تیرے حوالے، یہ سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کرنے کے بعد اختیار دیا کہ اس فیصلے کو ختم بھی کر سکتے ہو، اپنا مرضی اختیار کر سکتے ہو، ترک اختیار کر دیا، اپنا اختیار اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ درجہ ہے پہلا رضا کا۔ اور اگلا دیکھیے کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، کہتے ہیں سرور القلب بمرۃ القضاء، جب وہ فیصلہ ہو گیا اور ویسے ہی سب کچھ ہو گیا تو ایک خلش سی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ایک تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آخر کہتے ہیں چلو جی کو اللہ نہیں مرضی، جیسے اللہ کی مرضی۔ حالانکہ دل میں تکلیف بہت ہوتی ہے، یہاں تکلیف کا گمان بھی نہیں ہوتا، بندہ رضا کے اس مقام پر ہوتا ہے سرور القلب، تکلیف پر بھی اسے راحت نصیب ہوتی ہے، تکلیف پر بھی اسے سکون نصیب ہوتا ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ جس آزمائش سے ان کا رب گزارتا ہے وہ اسے تکلیف محسوس نہیں کرتے، ہنسی خوشی وہاں سے گزر جاتے۔ سرور القلب بمرۃ القضاء، فیصلہ ہو گیا مگر بدل و جان ہنسی خوشی سے قبول کیا ہے، ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، دل میں وہم و گمان بھی نہیں آیا، الٹا دل خوش ہو رہا ہے کہ محبوب نے ہم سے ہمیں مانگا، محبوب نے ہم سے ہمیں مانگا۔ اور تیسرا دیکھیے اس سے بھی کمال کی رضا ہے، فرمایا فقدان المرارۃ بعد القضاء، ایک کڑواہٹ ہوتی ہے
ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک خلش ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ہلچل اندر مچ جاتی ہے، موہوم سی ہلچل، کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ رضا کا یہ وہ مقام ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا، سب کچھ لٹ چکا، سارا کارواں کر چکا ہے، گھوڑے جسموں پر دوڑ چکے ہیں، گھوڑے جسموں پر دوڑ چکے ہیں، جسم مسلے جا چکے ہیں، اور پاکیزہ بیویوں کو اسیر بنا کر کوفہ و دمشق کو شام کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ تو کہیں خیال ہو کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کہا فقدان مرارہ بعد القضاء، فیصلہ ہو گیا، اب وہ جو کڑواہٹ تھی، کڑواہٹ اس کا احساس بھی ختم، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم دوائی لیتے جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو ایک زبان پر ایک ذائقہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ فرمایا رضا کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ کڑواہٹ تھی بھی کہ نہیں، کڑواہٹ کا احساس بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنے کے بعد، رضا کے یہ تینوں مقام بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسین کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جو ان تینوں مراحل سے بخوبی گزر گئے۔ ان تینوں مراحل سے ہمارا حسین تو بھائی یہ ہے، ہمارا حسین تو یہ ہے، یہ ہے ہمارا حسین، جسے ہم سرخرو کہتے ہیں، ہم سرخ جھنڈا لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا حسین سرخرو ہے۔ اور کائنات میں ایک ہی فرد سرخرو ہوا ہے۔ انبیاء کرام دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سرخرو گزرے، کئی انبیاء کرام جب ان کی امتوں نے انہیں جھٹلا دیا تو وہ مکہ یا مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے کہا پنج پکا ہوتا بلے کو نہیں تو نہ سے چھوڑ کر وہاں سے آ گئے امتوں کو، نہیں تو نہ سے 9.5 سال بعد وہ تبلیغ کرتے رہے، مگر چند افراد کے علاوہ کوئی بندہ نہ ہوا تو بالآخر مایوس ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے کئی لوگ نکل گئے، مگر یہ جو کمال ہے رسول کائنات کے نواسے کا، یہ کمال فقط حسین کو نصیب ہوئی۔ فقط آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی ہونے کا، حتیٰ کہ امام الانبیاء ہونے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا نبی دعویٰ کیا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تب سے حضور کی حیات طیبہ ظاہری سے لے کر اب تک دعوے ہو رہے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں حسین ہوں؟ بتائیے، حسین ہونا ایٹا 100 کا کام، حسین ہونا اتنا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ مقام رضا کی انتہا کو پہنچا جاتا ہے، اور اس انتہا پر کوئی ولیاں موتی لہر، یہ کوئی ہوتا ہے، اور وہ کوئی صرف حسین۔ تو یہ ہمارا حسین تو بھئی ایسا سرخرو حسین، باآبرو حسین۔ کافرہ جب دمشق کی طرف اور شام اور عراق کی طرف اور کوفہ کی طرف چلا ہے تو سر حسین نیزے پر ہے، اور نیزہ اونچا کیا ہوا ہے، وہ اپنے تکبر میں اونچا کیے جا رہے ہیں، مگر سر کس کا اونچا ہے؟ حسین۔ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت کر رہے ہیں، مگر اپنے ان کے آزاد اس نیزے کو اوپر اٹھا کر اللہ رب العزت اعلان کرا رہا ہے کہ بظاہر جیتنے والوں دیکھو سر اونچا کس کا ہے، دیکھو سر اونچا کس کا ہے۔ سر اونچا رہا، اور پھر حسین جا رہے، اور قرآن کی کہیں تلاوت ہو رہی تھی، ہم خزدتا انا اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ بستیوں والے اصحاب الکهف اور غار والے جو تھے وہ ہماری عجیب نشانیاں تھے، ہماری قرآن کی ہے کوئی پڑھ رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والے اور جنگلوں والے اور بستیوں والے ہماری عجیب نشانیاں تھے، نشانیاں تو تھے۔ ادھر سر حسین جو نیزے پر ہے، درمیان میں نہ دل ہے نہ جگر ہے نہ وجود ہے، اکیلا حسین کا سر ہے اور چہرہ انور ہے، اور نیزے پر لٹکا ہوا ہے، کوئی جسم کا روح کا بظاہر تعلق نہیں ہے۔ ادھر سے کسی نے آیت پڑھی
ام خسیتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو ادھر حسین کے سر سے آواز آئی عجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی بحملی. ارے دیکھنے والوں دیکھو اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ میں نیزے پہ ہوں اور بول رہا ہوں. نیزے پہ ہوں اور بول رہا ہوں. ہم نے حسین کو کیا بنا دیا؟ ہم نے حسین کو، ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سینے تن جاتے ہیں فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ کہ ہم حسینی، ہم حسینی ہے فخر کے ساتھ اور سرخروئی کے ساتھ. اور اللہ رب العزت حسینیوں کو ہمیشہ سرخرو رکھتا ہے کیونکہ حسین کو اس نے سرخرو رکھا ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ دین کو بھی حسین کے دم سے سرخرو رکھا ہے. بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شعر یہ تو کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین. کہ بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے اور دین بھی حسین ہے کیونکہ دین حسین ہی سے ہے. اور دین پناہ است حسین، دین کو جو پناہ دی ہے وہ بھی کس نے دی ہے؟ حسین نے دی. وہ کہتے ہیں دین کو پناہ حسین نے دی. صحابہ کرام نے گردنیں کٹائیں، جہاد کیا، لڑے ہیں، وہ ملکوں گئے ہیں، خطے خطے پر گھومے، جگہ جگہ پر گئے ہیں. یہ ہمارے بادیسون میں آ کے یہ پھوڑا تک آ گئے ہے کہ نہیں صحابہ کرام کے گزارا، تو یہاں تک آ گئے. تو آپ کہتے ہیں حسین نے کیا، حسین نے کیا؟ دین است حسین دین بنا است حسین، دین بھی حسین سے ہے اور دین کی بنا بھی حسین ہے. اگر حسین کربلا میں اپنی جان نہ دیتے تو آج دین کا یہ عالم اور یہ توانائی اور یہ تاب و تمام نہ ہوتا دین اتنا. اور سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنا لا الہ است حسین، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہی نے رکھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین ہی نے رکھی، وہ اسے شرک کہتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے خلاف شریعت کہتے ہیں، ہم اسے حقیقت کہتے ہیں. ساڈے اپنے ہاں عید میلاد دا بڑا ڈٹ کے کہنے. جی ہاں، تو یہ اپنے کہتے ہیں. آج ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ ذکر حسین اور ذکر آل بیت حادث نہیں ہے. بغض حسین چاہے آل سنت و جماعت اصلی نسلی کیوں نہ ہو، بغض آل بیت اس کے اندر موجود ہے تو وہ سنی نہیں، وہ خارجی ہے، وہ ناسبی ہے. تو جو آپ اور ہمیں کہے کہ یہ رافضی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی جی میں خارجی بھی نہیں ہنتے ناسبی. اس واسطے اور خوشی ہے کہ اساں ایک ٹائٹل دیتے ہی اپنے آپ دو گھن کے دے نہیں. اساں تو ایک دیتے ہی نا، آپ کتنے گھن کے دے نہیں؟ دو خود گھن کے دے. جس طرح ہم ایسے کرتے ہیں تو 4 انگلیاں کدھر ہوتی ہیں اور تو کدھر گئی یہ انگلیاں اپنی طرف. تو بندہ جب ہمیں رافضی کہتا ہے تو 2 بار وہ اپنے آپ کو گنتا ہے کہ تو خارجی بھی ہے تو ناسبی بھی. تو اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.